السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ دیکھیے میرے محترم بھائیو، میرے اندر طاقت نہیں ہے نیکی کرنے کی، اور میرے اندر قوت نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی، جب تک اللہ کی ذات مجھے ان چیزوں سے نہ بچائے، اور اللہ کی ذات مجھے جب تک ان چیزوں کی کرنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم سب میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوئی، اس قرآن میں اللہ نے کسی ایک قوم کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا۔ اس قرآن کے اندر پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے کہ تم سب میری رسی کو، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرقہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو آج ہم لوگ فرقہ واریت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن کے اندر حکم نہیں فرمایا ہے کہ تم فرقہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ فرقہ مت بناؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ کے فرمان کس پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ مت بناؤ۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ فرقہ واریت جو ہے یہ بہت بڑی وبا ہے۔ اس لیے اس وبا سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہمیں اپنے آپ کو مسلم پیش کریں، ہم اپنے آپ کو مسلم پیش کریں کہ میں مسلمان ہوں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، میرے رب کی توفیق سے میں مسلمان ہوں انشاءاللہ۔ اور اپنے آپ کو فرقہ واریت میں اپنے آپ کو پیش نہ کریں کہ میرا تو یہ فرقہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ فرقہ مت بناؤ۔ قرآن ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کس طریقے ہم لوگ چلتے ہیں، ہمارا ٹریک جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہمیں حکم دے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نبی کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے ساز و سامان کو پیدا کیا ہے، انہوں نے کیا حکم عطا فرمایا ہے؟ اللہ کیا فرمایا ہے کہ فرقہ مت بناؤ، میری رسی یعنی اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی دین کو۔ آج ہم لوگ فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم صحیح ہیں، مگر اللہ نے کیا کہا؟ فرقہ کو صحیح نہیں کہا ہے، اللہ نے مسلم کو صحیح کہا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ہم اللہ سے ڈریں جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرمایا ہے کہ جب تمہاری موت ہو، جب تم میرے پاس آؤ، تو اس حال میں آنا کہ تم مسلم ہی بن کے آنا، تم مسلمان ہی بن کے آنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کے مرنے کا حکم ہے۔ آج جو ہم لوگ الگ الگ گٹوں میں بٹے ہوئے ہیں، میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ گوٹے تھی نہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی میں مسلم تھے، وہ لوگ اسلام کو فالو کرتے تھے، اللہ کے قرآن کو فالو کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے من کے مطابق نئی نئی بات پیدا کر دی ہے۔ ہم یہ بولنا چاہتے ہیں شہروں کے نام جو ہے وہ اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ایک رائے گنج سٹی ہمارے یہاں،
دالکولا ہے جو چھوٹا موٹا سٹی ہے، کولکتہ ہے، بنگلور ہے، ان سے میرا دین کا کیا تعلق؟ اگر ہم ایک شہر کا نام ہے دیوبند، تو ان سے میرا دین کا کیا تعلق؟ بے شک شہر ہے، وہاں بہت بڑا مدرسہ ہے، الحمدللہ وہاں سے دین پھیلایا جاتا ہے۔ مدرسہ الحمدللہ ٹھیک ہے، شہر سے میرا دین کا کیا تعلق؟ دیوبند، اللہ کے نبی کے زمانے میں دیوبندی، اس چیز کو تو ہم لوگ آج پہلی بار سنتے ہیں۔ اس زمانے میں تو اس چیز کا تصور ہی نہیں۔ دین اسلام تو مکہ سے پھیلا ہے، مدینہ سے۔ اور کوئی اگر بریلی سٹی ہے، ایک شہر ہے بریلی شہر، اس سے میرا دین کا کیا تعلق ہے؟ ہاں وہاں ایک مدرسہ ہے جس سے دین کا کام ہو رہا ہے، الحمدللہ بہت خیر کی بات ہے، دین کا کام کیجیے نا، مگر لوگوں کو بریلی اور دیوبندی سے مت جوڑیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے مسلمان آپس ہی میں لڑائی جھگڑا میں مبتلا ہوں گے۔ لوگوں کو صحیح چیز کی ضرورت ہے، انسانوں کو صحیح اعمال کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو اعمال سے ہٹا رہے ہیں اور لوگوں کو لڑا رہے ہیں۔ کیا یہ چیز اسلام نے اجازت دی ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کا کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اور آگے اللہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یعنی کہ دین اسلام کو چھوڑ کے اور کوئی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم لوگ لوگوں کو اسلام سے جوڑیں، دین اسلام سے جوڑیں، مسلم سے جوڑیں کہ میں مسلم ہوں۔ انشاءاللہ یہی چیز اصل ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا دین جو ہے اسلام ہے۔ اب کسی آفس میں جاتے ہیں تو آپ کو پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کا ریلیجن کیا ہے؟ تو آپ کیا بولتے ہیں؟ کچھ بولتے ہیں؟ کیا دیوبند کا نام لیتے ہیں، بریلی کا نام لیتے ہیں؟ بھائیو یا ذرا اپنے ذہن کو بھی دہرائیں، کیا کہتے ہیں آپ کا ریلیجن؟ اسلام بولتے ہیں نا؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ مسلم۔ تو اسی لیے ہم لوگ جو ہیں اصل ہے مسلمان۔ اگر مان لیجئے بولنے میں، کیونکہ انسان ہے، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان تو غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جائے تو اس پر ہم توبہ کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ معاف، ہر وقت انسانوں کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ اور اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھیں کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، مجھے ہی زیادہ علم ہے۔ بھائیو ایسی بات نہیں ہے، جو چھوٹے علم والے ہیں ان کی بات بھی سنیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتے تھے، ابو بکر کی بھی سنتے، عمر کی بھی سنتے تھے، اور اللہ کے نبی جو صحابہ کے نام آج ہمارے ذہن میں نہیں ان کی بھی سنتے تھے۔ تو ہم بھی سنیں، یہ نہیں کہ میری بات سچی بات ہے، ایسا تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے اندر بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم ہی حق بولتے ہیں۔ وہ تو اللہ جانتے ہیں بھائی کون حق پر ہے، مگر جہاں تک ہم کوشش کریں، ہر مسلمان بھائی کی ذمہ داری ہے کہ خود کو مسلمان پیش کریں، یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں سے ہٹ کے کوئی علیحدہ کوئی بات پیش کریں، نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورت۔ اور قرآن کیا ہے؟ پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدی للناس، پوری انسانیت کا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم یہ تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے آپ کو گروہ گروہ بننے سے بچائیں، اور اپنے آپ کو مسلم پیش کریں۔ انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ کس کو داخل کرے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تم میرے پاس آؤ تو مسلمان بن کے آنا۔ تو انشاءاللہ ہم کو مسلمان بن کے رہنا ہے، ہم کو فرقہ واریت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور اسلام کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے میں جو غلطی ہو اللہ معاف فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔